ابرہہ جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ اپنے ہاتھی کے اوپر سوار ہو کے کس طرح جو ہے مکۃ المکرمہ کو روننے کے لیے آ گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو انہوں نے جو ہے دیکھا کہ ساری دنیا میں جو ہے نور پھیل گیا ہے۔ شروعات کرنے سے پہلے جو ہے آپ لوگوں کی یہاں پہ ضیافت کی جاتی ہے عربی قہوے سے۔ آج کل سردیوں کا موسم ہے، گرمیوں میں ان کے پاس شربت ہوتا ہے، آج کل ہے شربت۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس کی ایک بیٹے نے جو ہے نابت نے مکہ کے اوپر حاکم رہے۔ پھر اس کے بعد جو ان کے ماموزاد تھے انہوں نے جو ہے بعد میں حکومت کرنا شروع کر دی مکۃ المکرمہ کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں موجود ہوں مدینہ منورہ کے مدینہ منورہ دارالمدینہ میوزیم میں، جس میں آپ کو ساری جو ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کو اس ایک جگہ پہ 1-2 گھنٹے گزارنے کے بعد جو ہے بہت ہی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت ہی اچھی طریقے سے وہی جو پرانے زمانے کے جس طرح گاؤں ہوتے تھے، جس طرح گھر ہوا کرتے تھے، جس راستوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کے آئے، بالکل وہی ماڈل جو ہے بنائے ہوئے ہیں، جس کو 20 سے 30 سال کا عرصہ لگا ہے یہ سارے جو ہے تیاریاں کرنے میں۔ اور اسی طرح کے پہاڑ وہاں پہ، اسی طرح کے نقشے، اسی طرح کی وادیاں، اسی طرح کے گھر، اسی طرح کے راستے، اور کن کن راستوں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، کہاں کہاں پہ نماز پڑھی ہے۔ مثال کے طور پر ہجرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے آئے تھے تو کہاں کہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، اور سارے جو ہے بالکل بہت ہی اچھی ترتیب کے ساتھ جو ہے یہاں پہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ یہ جو فیس بک پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ مختلف پارٹس میں دیکھنے کو ملے گا، اور اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک ہی جو ہے بڑا ولاگ ملے گا۔ لیکن اگر آپ یہ ولاگز دیکھ لیں گے تو آپ کو جو ہے بہت ہی آسانی سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سمجھ آنے والی ہے انشاءاللہ۔ تو آئیے آج جو ہے آپ سب کے ساتھ شروع کرتے ہیں یہاں پہ، اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس قسم کا ماحول ہے اور کیا کیا چیزیں یہاں پہ موجود ہیں اس میوزیم میں۔ جی سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے مدینہ ریلوے اسٹیشن ہے، اور یہی سیدھا روڈ جو ہے آگے جا رہا ہے ایئرپورٹ کی طرف۔ تو یہاں اس سگنل سے جو کہ ریلوے اسٹیشن سے پہلے ہے، آپ نے یہاں سے لینا ہے لیفٹ۔ یہ جو ہے نا وہ سامنے یہ ہے میوزیم، لیکن اس کے لیے راستہ جو ہے وہاں سے جاتا ہے، وہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی راستہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے، تو آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہاں سے ہم نے لینا ہے لیفٹ، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو یہ جو اس طرف آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ میوزیم کی بلڈنگ ہے، لیکن کیونکہ آپ کے پاس گاڑی ہوگی تو گاڑی سے جو ہے آپ کو پہلے سیدھا جانا ہے آگے، اور وہاں سے جو ہے آپ کو یو ٹرن لے کے آنا ہے پیچھے بیک سائیڈ، یہاں پہ اس طرف آپ کو آنا ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو ہم اس وقت میوزیم کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو لوکیشن کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس روڈ سے آئے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر یو ٹرن لے کے یہاں سے آپ داخل ہوں گے اس کی طرف۔ جی تو یہاں دروازے سے انٹر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو توکلنا اپلیکیشن جو ہے وہ مسٹ ہونی چاہیے آپ سب کے پاس، اور جو ان کی ڈیوٹی ٹائمز ہیں وہ ہیں 11 بجے صبح سے لے کر 7 بجے پی ایم۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جمعہ کے دن جو ہے یہ آف ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کھلا ہے۔ جی تو یہاں سے جب آپ انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو یہاں سے ٹکٹ خریدنی ہے، جو کہ 25 ریال ہے بڑوں کے لیے، اور چھوٹوں کے لیے جو ہے 15 ریال کی ہے۔ جی چھوٹے بچوں کے لیے ٹکٹ جو ہے وہ فری ہے، مطلب 6 سال کی عمر تک، اور 6 سال سے لے کر جو 15 سال تک کی عمر ہے ان کے لیے 15 ریال ٹکٹ ہے۔ اور جو بڑے ہیں، مطلب جو جس طرح ہم ہیں اور باقی جتنے بھی بڑی عمر کی تعداد ہے، ان کی جو ہے 25 ریال ٹکٹ ہے، انٹری فیس ہے یہاں پہ اندر آنے کی۔ تو آئیے آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کیا ماحول ہے اور کس قسم کی چیزیں جو ہے یہاں پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ جی تو اندر جاتے وقت جو ہے یہ آپ کچھ بچوں کے لیے یہاں پہ گفٹس وغیرہ بھی موجود ہیں جو کہ خرید سکتے ہیں۔ عام سے گفٹ ہیں، یہ کوئی خاص وہ نہیں ہے۔ یہاں پہ کچھ جو ہے مدینہ کے ریلیٹڈ چیزیں، مطلب یہ جیسے یہ ہار ہے خانہ کعبہ کی شکل کا بنا ہوا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔
تو یہ جو ہے یہاں پہ بکس ہیں، اس میں مدینہ منورہ کے فوٹوز کے ساتھ جو ہے بتایا گیا ہے کہ کیا کیا چیز ہے. جیسے یہاں پہ یہ جو جگہ دکھائی گئی ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے محراب التہجد، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے یا صحابہ. تو اسی طرف سے جو ہے یہ کتاب اس کی 50 ریال قیمت بتا رہے ہیں، اگر یہ آپ آئیں تو یہاں پہ آپ کو ملے گی. یہ جو ہے یہاں پہ ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک تھی جس سے آپ مہر لگایا کرتے تھے، اسی کا جو ہے بالکل سیم نقشہ بنایا ہوا ہے مٹی سے، اور اس کی قیمت جو ہے یہاں پہ بتا رہے ہیں 150 ریال. ٹھیک ہے. یہاں پہ باہر جو ہے نماز پڑھنے کے لیے جگہ بھی موجود ہے، تو جب نماز کا ٹائم ہو تو آپ یہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر یہاں پہ آپ آئیں گے اندر، اور یہاں پہ جو ہے گروپس وائز جو ہے اندر لے کے چلتے ہیں انسانوں کو. تو اس کے بعد جو ہے آپ لوگ گروپس یہاں پہ بیٹھیں گے، جب آپ کا نمبر آئے گا آپ کی زبان کے مطابق پھر آپ لوگوں کو اندر لے کے جائیں گے. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ طيب، اخبارك؟ مبسوط؟ كيف صحتك؟ طيب خلاص. تو آپ کو جو ہے اپنے شوز یہاں پہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. صفائی کا بندوبست رکھنے کے لیے آپ کو یہاں پہ یہ شاپر دیں گے، تو یہ آپ لوگوں نے جو ہے اپنے ایسے جو ہے لے لینے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میں دوسرا بھی لے لوں. جی. تو اس وقت جو ہے ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا، تو کیوں نہ یہاں پہ جو چیزیں اسٹال لگے ہوئے ہیں آپ کو ان کے بارے میں دکھاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں یہاں پہ بک رہی ہیں. یہاں پہ جو ہے کچھ مدینہ کے حوالے سے کتابیں موجود ہیں، مدینہ المنورہ صور من التاریخ. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیں سارے جو ہے اس میں پرانے آپ کو فوٹو اور تاریخ جو ہے ملے گی مدینہ کے حوالے سے، لیکن یہ عربی میں ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انگلش اور اردو میں بھی ہے کہ نہیں. طيب سيد، في بالأردو ولا بالإنجليزي من نفس الكتب؟ لا ما بس عربي. ها أيوة. إيش؟ عربي إنجليزي في هذا هيستوري تاریخ هنا. اچھا یہ تاریخی حوالے سے جو ہے انگلش میں کتاب موجود ہے. کلچر کا ہے. ٹھیک. یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انگلش میں کتاب موجود ہے ساری، اور پوری ہسٹری ہے یہاں پہ لکھی. کم سعر الکتاب ہے، اور اس کی جو پرائس ہے کتاب کی 250 ریال ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پہ آپ کو باقی کتابیں بھی ملیں گی. في شيء مرئي، فيديوهات صوتيات، قصدي فيديوهات عن المدينة. سيدي ما في. ها اچھا ویڈیوز میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے جو ہے آپ انٹر ہوں گے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھ لیں آپ، یہ جو انتظامات ہیں یہ بہت ہی بہترین انتظامات ہیں. جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو اندر یہ ماحول ملے گا. شروعات کرنے سے پہلے جو ہے آپ لوگوں کی یہاں پہ ضیافت کی جاتی ہے عربی قہوے سے. آج کل سردیوں کا موسم ہے، گرمیوں میں ان کے پاس شربت ہوتا ہے. آج کل ہے شربت؟ معافی شربت آج کل نہیں ہے. یہ جو ہے آپ دیکھیں عربی قہوہ. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ کھجور بھی ہے اس طرف. یہ دیکھیں بھائی، بسم اللہ. یہ جو ہے مدینہ کی کھجور ہے صفاوی. چل جی. تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام طوفان نوح علیہ السلام کے بعد جب دنیا میں تقریباً ہر عمارت مٹ چکی تھی، تو اسی دوران جو ہے جو مکہ المکرمہ ہے بیت اللہ المعظم، یہ بھی مطلب بالکل اس کے نشان جو ہے مٹ چکے تھے. تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ آپ ارض مکہ جو ہے وادی المحرم اس میں جا کے اپنے بیٹا اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے آئیں. تو یہ جو ہے اس زمانے کا آپ کو یہاں پہ نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت. صرف جو ہے حضرت حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا خیمہ مکہ المکرمہ کے مطلب جو بڑی وادی تھی اس کے نیچے جو ہے کس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے ایک کونے میں. اور اسی طرح جو ہے بعد میں
یہ جو آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں اونٹ وغیرہ کے، یہ قبائل تھے جرہم کے، جو کہ یمن واپس جا رہے تھے شام سے. تو انہوں نے جب یہاں پہ پانی دیکھا کہ اوپر جو ہے پرندے جو ہے اس وادی میں اڑ رہے ہیں، تو ان کو اندیشہ ہوا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی جو ہے جاندار چیز رہتی ہے اس وادی میں. تو اس کے بعد جب وہ یہاں پہ آئے تو انہوں نے یہاں پہ زندگی بسا لی تھی، جو کہ آپ کو آگے جو ہے نظر آئے گا. اور یہاں پہ یہ پتھر دیکھ رہے ہیں، یہ ہے ہشام بن اسماعیل المخزومی، جو ہے 105 ہجری سے لے کر 125 ہجری کے درمیان کا عرصہ ہے اس کا پہلے سا وادی عقیق کے اوپر، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواہش ظاہر کی تھی کہ میں جو ہے اس وادی کے اوپر اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں. یہ اس وادی میں جو پہلے سے بنا تھا اس کے پتھر یہاں پہ لائے ہوئے ہیں. اس طرف جو ہے پیچھے کچھ برتن ہیں پرانے زمانے کے. اب آئیے یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں مکۃ المکرمہ کا نقشہ. جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کہ جو گھر ہے میرا، مطلب جو کعبۃ اللہ ہے، اس کی جو ہے تعمیر کرو اس کی بنیادوں کے اوپر. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس طرف سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ہے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تھا، تو اس وقت جو ہے مکۃ المکرمہ میں آبادی کی کیا صورتحال تھی، وہ جو ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرف سے. اب آئیے آگے جی. تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس کی ایک بیٹے نے جو ہے نابت نے مکہ کے اوپر حاکم رہے. پھر اس کے بعد جو ان کے ماموزاد تھے انہوں نے جو ہے بعد میں حکومت کرنا شروع کر دی مکۃ المکرمہ کے اوپر. اس کے بعد پوتے تھے اسماعیل علیہ السلام کے، انہوں نے دوبارہ جو ہے جرہمیین سے حکومت واپس لے لی اور 300 سال تک جو ہے حکومت کرتے رہے مکۃ المکرمہ کے اوپر. اور پھر جب یمن میں سد مأرب جو تھا، ڈیم ہوتا ہے یا بند ہوتا ہے جس سے پانی کو جو بندوبست کیا جاتا ہے، تو وہ جب خراب ہوا تو وہاں سے عمرو بن عامر، یہ وہ شخص ہے عمرو بن عامر جس نے سب سے پہلے جو ہے خانہ کعبہ میں بت رکھے تھے، وہ وہاں سے جو ہے ہجرت کر کے آیا اور مکۃ المکرمہ پہ آیا، اور یہاں پہ اس نے جو ہے مطلب اپنی قوت سے حکومت سنبھال لی. اور یہ وہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے جو ہے بت لا کے خانہ کعبہ کے آس پاس رکھے تھے، اور دین حنیف جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا اس کو چینج کر کے مطلب بتوں کی پوجا جو ہے شروع ہوئی تھی مکۃ المکرمہ میں سب سے پہلے. ٹھیک ہے، اب آئیے یہ جو قصی بن کلاب ہے، قصی بن کلاب بن مرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، اس نے جو ہے جو قریشی جو قبائل تھے وہ مکہ کی شعاب میں رہتے تھے. شعاب کا مطلب کیا ہے؟ جیسے یہ جو دو پہاڑ ہیں اس کی وادیوں میں جو خیمے لگے ہوئے ہیں نا، ایسے رہتے تھے. تو اس نے جو ہے سب سے پہلے اپنی ساری جو قریش کی قوم تھی اس کو نکالا اور کہا کہ مکہ کے جو کعبۃ اللہ ہے اس کے آس پاس جو ہے اپنے گھر تعمیر کرو. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کالا جو نشان ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے، اور آس پاس جو ہے قریش کے گھر ہیں قصی بن کلاب کی حکم سے. اور اس نے یہ کہا تھا کہ آپ ایسے گلیاں بناؤ کہ سب گلیاں جو ہے سیدھا کعبۃ اللہ کی طرف ان کا راستہ نکلے. تو سب سے پہلے جس نے پلاننگ کی تھی باقاعدہ مکۃ المکرمہ کو ایک شہر کے طور پر، وہ قصی بن کلاب بن مرہ تھا، جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے دار الندوہ بھی جو ہے انہی کے زمانے میں بنائی گئی تھی. اچھا، ایک اس میوزیم میں ایک جو بہت ہی اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ ڈیفرنٹ لینگویج میں جو ہے سمجھانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، جو کہ آپ کو ہر لینگویج میں سمجھاتے ہیں. جیسا کہ یہاں پہ جو ہے اس وقت عربی چل رہی ہے، اور اس طرف یہ جو یہاں پہ کچھ دوست موجود ہیں یہاں پہ انگلش چل رہی ہے، اور اس طرف پیچھے جو ہے اردو چل. یہ جو ہے بیت اللہ کی شکل تھی نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد، جب پوری دنیا جو ہے جس میں غرق ہو گئی تھی، اس وقت جو ہے کعبۃ اللہ اس طرح کے شکل میں تھا جیسا کہ آپ یہ مٹی کا ایک وہ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کعبۃ اللہ بنانے کا، وہ جو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے والی شکل میں 2 دروازے تھے. ایک دروازہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں انٹر ہو کے، یہاں سے انٹر ہونا، اور دوسری طرف سے جو ہے باہر نکلنا. یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کے قواعد بنائے تھے، مطلب اس کی جو بنیاد کے اوپر دوسری مطلب اونچائی کی تھی، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہے. پھر یہاں پہ یہ جو آپ حطیم دیکھ رہے ہیں اور کعبۃ اللہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے قریش کے زمانے میں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سب واقعہ جانتے ہیں کہ حجر اسود جب رکھنے کی باری آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے رکھا تھا. تو یہ جو ہے کعبۃ اللہ اس زمانے میں ایسا تھا. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ جب عبداللہ ابن زبیر خلیفہ بنے
تو انہوں نے دوبارہ جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ جو ہے خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر دوبارہ سے بناؤں، لیکن مجھے کیونکہ تمہاری قوم جو ہے ابھی اسلام لے کے آئی ہے تو میں اسی خدشے سے نہیں بناتا کہ یہ جو ہے بدظن نہ ہو جائیں کعبۃ اللہ سے۔ اس قسم کا مفہوم ہے حدیث شریف کا۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے اپنے دور خلافت میں اسی طرح کا جو ہے کعبۃ اللہ دوبارہ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد حجاج ابن یوسف نے کچھ ہی سالوں کے فوراً بعد جو ہے دوبارہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور آپ نے چینج نہیں کیا، تو اس نے جو ہے کعبۃ اللہ کو ویسا کا ویسا جو ہے واپس کر دیا۔ اور یہ جو ہے آپ دیکھیں کتنا اونچا کعبۃ اللہ بن گیا ہے۔ عثمانی دور حکومت میں یہ صورتحال تھی کعبۃ اللہ کی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا اونچا اور اتنا بڑا جو ہے یہ عثمانی دور حکومت میں بنا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سعودی دور حکومت میں یہ جو ہے کعبۃ اللہ کی آج کل کی شکل ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ سارا دیکھیں، یہ آج کل جو ہے اس طرح کعبۃ اللہ کی شکل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کپڑا جو موجود ہے یہاں پہ غلاف کعبہ ہے، اور یہ 240 سال جو ہے پہلے کا جو ہے کپڑا ہے، غلاف کعبہ ہے، جو کہ یہاں پہ لا کے اس میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ 240 سال پرانا غلاف کعبہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کعبۃ اللہ کے سارے مراحل دیکھیں گے، ہر زمانے میں کس طرح جو ہے نوح علیہ السلام کے طوفان، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر قریش، اور اس طرح عبداللہ ابن زبیر وغیرہ، یہ ساری تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح قریش مکہ جو ہیں وہ پہاڑوں کے اوپر چلے گئے تھے، اور ابرہہ جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ اپنے ہاتھی کے اوپر سوار ہو کے کس طرح جو ہے مکۃ المکرمہ کو روننے کے لیے آ گیا تھا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو نقشہ ہے، اور اوپر جو ہے یہاں پہ نشانی کے طور پر یہ ابابیل تو نہیں ہے، لیکن ابابیل کا جو ہے نشانی کے طور پر اوپر یہ بنائے گئے ہیں کہ کس طرح اللہ پاک نے ابابیل بھیجے تھے جنہوں نے ابرہہ کے لشکر کے اوپر جو ہے اپنے کنکر پھینکے تھے، تو ابرہہ کا لشکر جو ہے سارا نصیت و نابود ہو گیا تھا یہاں پہ مکۃ المکرمہ میں۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ آپ کو وہ نقشہ بتایا جا رہا ہے۔ تو میں کیوں کہتا ہوں اگر آپ اس میوزیم میں آتے ہیں تو آپ کو ہسٹری جو ہے کس طرح آسانی سے سمجھ آ جائے گی، یہ جو ہے سارے آپ کو دیکھ کے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا جو ہے نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ کس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو انہوں نے جو ہے دیکھا کہ ساری دنیا میں جو ہے نور پھیل گیا ہے، اور قیصر اور کسریٰ کی جو دیواریں تھیں وہ بھی ہلی تھیں۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ سارا وہ ذکر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سیرہ نبویہ میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے طہور شدہ تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے بالکل پاک پیدا ہوئے تھے، مطلب خون جو ہے وہ وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ اور اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں مبارک تھی ان میں سرما بھی لگا ہوا تھا پہلے سے، سبحان اللہ۔ تو ولادت کے بعد جو ہے ہم اس طرف آئیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رضاعت کے لیے گئے تھے بنی سعد، تو یہاں پہ جو ہے بنی سعد کے علاقوں کا جو ہے احاطہ کیا گیا ہے، اور پورا جو ہے واقعہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ ابھی یہ وقت نہیں ہے پورا واقعہ بیان کرنے کا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب بنی سعد کی طرف ان کا روانہ ہونا، وہاں سے مکۃ المکرمہ، پھر یہاں پہ یہ جو ہے بنی سعد کے علاقے ہیں سبز والے، اور یہاں پہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچپن جو ہے یہاں پہ گزارا تھا۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے ساتھ جب ان کی عمر 6 سال تھی مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے تھے، جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پورا جزیرہ عربیہ کا جو ہے نقشہ یہاں پہ بنا ہوا ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بتاتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک لڑکی ہوتی تھی بنی نجار کی، بنی نجار جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں زاد ہیں، اس کا نام تھا انیسہ۔ اس کے ساتھ جو ہے میں کھیلتا تھا، اور میں نے جو سوئمنگ ہے وہ بھی انہی کے جو ہے ایک کنویں میں سیکھی تھی، سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں سوئمنگ سیکھی تھی مدینہ المنورہ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح جو ہے جزیرہ عربیہ کے حالات تھے، اور جب ان کے دادا جو ہیں حضرت عبد المطلب جب وہ فوت ہوئے تو کس طرح جو ہے ابو طالب کی کفالت میں گئے، اور پھر اس کے بعد وہ واقعہ بھی ذکر ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس قافلے کی نشاندہی کی گئی ہے جو مکہ سے نکلا تھا، ابو طالب اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال تھی یہاں پہ آئے تھے بصرہ میں. جی تو یہاں پہ جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی تجارت کے لیے گئے تھے اس کے واقعات کا ذکر ہے اور نقشہ بنایا ہوا ہے کہ کہاں پہ قافلہ جو ہے کس طرح سے نکلا تھا اور کہاں پہ پہنچا تھا. پھر واپسی کا راستہ جو ہے وہاں سے لیا تھا ساحل سے, لیکن جاتے ہوئے جو ہے یہ جو ہے صحرائی راستہ لیا تھا. اور یہاں پہ جو ہے جو کعبۃ اللہ بنانے کا واقعہ ہے, جب قریش کے زمانے میں کعبۃ اللہ کو دوبارہ اس کی دیواریں جب گرا کے دوبارہ سے تعمیر کرنے کے لیے, تو یہ جو ہے سارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی تھی حلال پیسوں سے. پھر یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چادر میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ لوگ پتھر رکھو, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے کعبۃ اللہ کا پتھر اٹھا کے اس میں جو ہے لگایا تھا حجر اسود. جی تو یہ تھی میوزیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پھر نبوت سے پہلے تک کے واقعات. مطلب ہم نے شروع کیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام آ کے آباد ہوئے, پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام, پھر جو ہے جرہم, پھر قصی بن کلاب, اور اسی طرح ساری ترتیب جو ہے آ کے ابھی ہم نے ختم کی ہے آپ سب کے ساتھ کہ کعبۃ اللہ کی جو مقصد ہے کہ بنیاد جو دوبارہ بنایا گیا تھا, دوبارہ جو تعمیر کیا گیا تھا, یہ سب آپ سب کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو. اگلے پارٹس جو ہے انشاءاللہ مزید آئیں گے اس میوزیم کے حوالے سے, کیونکہ ماشاءاللہ بہت ہی تاریخی میوزیم ہے, اس کو ایک ہی ویڈیو میں جو ہے ہم کور کرنا شاید بہت مشکل ہے. تو اسی لیے جو ہے اگلے پارٹ میں انشاءاللہ آپ لوگ اگلی ویڈیو دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کے حوالے سے.